والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا نور الله يا خاتم النبيين يا رحمة للعالمين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال الدائمين ثم الرداء عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم لحيت المجد والإكرام مطل المقام حضرت علامہ مولانا سلام حسین چشتی صاحب دامت مولانا اور دیگر مہمانان گرامی قدر اور عظیم عوامی اہل سنت اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقصد اللہ رب العزت کی یہ مہربانی ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محمود صلی اللہ علیہ وسلم دی امت میں پیدا فرمایا اور اللہ رب العزت کا ہمارے پر بہت بڑا احسان ہے اور اس کا بھی حد شکر ہے۔ اس نے اپنی توفیق اور اپنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے منعمال فرمایا اور اس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے ایمان پہ زندہ رکھے اور ایمان پر ہی موت عطا فرمائے، ایماندار عادل سربراہ عطا فرمائے اور آخری سانس تک غیروں کی متاعتی سے بچائے اور اپنی موت یہ دعا اپنی زندگی کا معمول بنائے اور یہ دعا کرتے رہا کریں، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی کا آخری وقت آتا ہے، سکرات موت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اس وقت شیطان کا بڑا شدید حملہ ایمان پر ہوتا ہے، اس پر ایمان پر، اس لیے دعا کرتے رہا کریں اللہ تعالیٰ خاتمہ میں خیر فرمائے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کو بھی آخری وقت کلمہ نصیب ہو گیا اور وہ کلمہ پڑھتا ہوا دنیا سے گیا، آقا علیہ السلام نے 3 مرتبہ فرمایا کہ وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے۔ اس لیے محترم آج کے یہ اصالِ ثواب کی مجلس میں یہ خصوصی پیغام جو میں نے آپ کو دے دیا ہے، خود بھی اس کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں اور اپنے گھر والوں کو، دوست احباب، رشتہ داروں کو کنجوسی نہیں کرنی، بخیلی نہیں کرنی، سخاوت کرنی ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے اپنی امت کی شفقت میں اور اپنی امت کے ہمدردی میں، پیار میں اور ان کی کامیابی کے لیے اور خاتمہ میں خیر کے لیے آقا علیہ السلام نے خصوصی تعلیم دی ہے اور وہ میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا ہے کہ آج کے بعد ہم نے یہ دعا کرتے رہنا ہے۔ میرے ساتھ ایک مرتبہ پڑھ لیں کہ یا اللہ، بولیے یا اللہ ہم سب کو، اور ایک جملہ اور بھی سن لیں، ایک بندہ رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اس کا یقین ہوتا ہے کہ میری دعا قبول ہو جائے، کیا اس کا یقین ہوتا ہے میری دعا قبول ہو جائے گی، لیکن گارنٹی نہیں ہے، ضمانت نہیں ہے۔ اب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پھر گارنٹی کی چیز کی ہے؟ پھر آقا علیہ السلام نے بڑی پیاری بات فرمائی، اس کو آپ نے اپنے دامن میں رکھی اور پوری زندگی اس پر عمل پیرا رہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میرا امتی اپنی دعا قبول کرانا چاہتا کہ میری دعا قبول ہو جائے، وہ ایک نسخہ استعمال کرے، اس کی دعا قبول ہو جائے، یاد رہے گا۔ عرض کیا آقا وہ کیا؟ فرمایا جب میرا امتی اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے اس کی اپنی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے، یعنی اپنے بھائیوں کے لیے
دعا کرنا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند، بہت ہی پسند. اور اس میں اور بات میں شامل کرتا جاؤں، اس کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں. جب بھی دعا کریں آقا علیہ السلام کی جو امت کلمہ گو سب کی پہلے دعا کریں. اپنے لیے دعا نہ بھی کریں، آپ بھائیوں کے لیے جب دعا کرو گے تو وہ علیم بذات الصدور ہے. وہ جانتا ہے کہ میرے بندے کی تمنا کیا ہے، وہ جانتا ہے کہ میرے بندے کے دل میں خواہش کیا ہے. جب اپنے بھائیوں کی ہمدردی میں، اپنے بھائیوں کی خیر خواہی میں، اپنے بھائیوں کی محبت اور پیار میں، اپنے بھائیوں کا احساس رکھتے ہوئے جب وہ بھائیوں کے لیے دعا کرتا ہے تو یہ عمل رب کی بارگاہ میں بڑا محبوب ترین عمل ہے. تو پھر کیا ہے، وہ خود اپنی دعا نہ بھی کرے، جب وہ بھائی کے لیے دعا کرتا ہے اس کی اپنی بھی دعا قبول ہو جاتی ہے. اب ایک نمبر 2 کی بات سن لیں. بندہ اللہ کی تعالیٰ کی بات کا بیان کرتا ہے، باری تعالیٰ مجھے معاف فرما. کیا کرتا ہے یا اللہ مجھے، اور جب وہ معافی تو لوگوں کے لیے امید ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ذات کے لیے کیا ہوتی ہے؟ یقین. یہ ذہن میں رکھیں، امید اللہ کے لیے نہیں کہ مجھے رب پر بڑی امید ہے، نا نا نا. امید عوام کے لیے ہے کہ مجھے فلاں پہ امید ہے. امید کا لفظ سب اہل علم ہے جانتے ہیں. امید اور یقین زمین آسمان کا فرق ہے. ہمارا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے گا. کیا کر دے گا؟ ایسے بھی حدیث پاک میں لفظ آتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میرا امتی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں نا، اس کا ثواب مجھے کرنے کا مل رہا ہے اور آپ کو سننے کا ثواب مل رہا ہے. دعا تو چلو بات میں سب کریں گے، لیکن یہ سارا ثواب سننے سنانے کا جمع ہو کر اس مرحوم کو پہنچ رہا ہے جس کے لیے ہم یہاں جمع. کیونکہ یہاں کسی کا کوئی اور مقصد نہیں ہے. مقصد آپ کا میرا سب کا ایک ہی ہے، اِیصال ثواب. کیا ہے؟ اِیصال ثواب. جب میں نے کہنا سبحان اللہ، کیا کہنا ہے؟ بولی کیا کہنا ہے؟ وہ اس کا ثواب ہمیں بھی مل گیا، ثواب ادھر بھی چلا. اتنی بات ہے. لیکن اس میں ایک بات یاد رکھیے، دل میں ریاکاری، دکھلاوا، شوبازی، نمود و نمائش، کسی کی اس میں رضا شامل نہ ہو. فقط کسی ختم پہ جائیں، کسی کی عیادت کرنے جائیں، کسی نیک عمل کے لیے جائیں، اس میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہے. پھر وہ عمل رب کی بارگاہ میں بڑی وقت ہوتا ہے. بڑا سنیے، بڑا خوش عمل ہے. بندہ کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف فرما. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میرا امتی رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے نا یقین کے ساتھ، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، میں گناہگار. تو حدیث پاک میں آیا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. جو اپنے گناہوں سے تائب ہو جائے وہ اس طرح ہو جاتا ہے جس طرح اس نے زندگی میں گناہ. اس کا یقین ہے کہ میری دعا قبول ہو جائے گی، مجھے معافی مل جائے گی، پر گارنٹی نہیں ہے. جملہ بڑا سننے والا ہے. پر ضمانت یقین ہے تیرا کہ رب معاف کر دے گا، پر گارنٹی نہیں ہے. اب میرا آقا علیہ السلام نے بڑا جملہ خاص دیا. یہ پنڈال کے اندر رکھ کر یہ باتیں نہیں جانی. یہ بڑے خوبصورت ہیرے اور قیمتی ہیرے، اور ان قیمتی ہیروں کا پتہ چلنا مرنے کے بعد، کیونکہ میرے علی کا قول ہے باب مدینۃ العلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بڑی بات سننے والی ہے. آپ فرماتے ہیں کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، کیا بولو کائنات میں جتنی بھی چیزیں، ہر چیز کی قدر صرف 2 بار ہوئی. 3 بار نہیں، 4 بار. کتنی بار بولیے؟ صرف 2 بار. لوگوں نے پوچھا پیارے علی رضی اللہ عنہ تو سمندر بہا دیا. فرمایا آنے سے پہلے، جانے کے بعد. آنے سے پہلے. اب تشریح کی بڑی ہے لیکن ماشاءاللہ سب سمجھ گئے، ماشاءاللہ سب اہل علم بیٹھے. آنے سے پہلے اور جانے کے بعد. اس لیے ہیروں کی قیمت کا پتہ چلے گا جانے کے بعد. اس لیے تو حدیث پاک کیا ہے، اجلو بالصلاۃ قبل الموت. نماز کی ادائیگی کر لو مرنے سے پہلے پہلے. اجلو بالتوبۃ قبل الموت. اللہ کی بارگاہ میں تائب ہو جاؤ موت سے. کیسی تعلیم میرا السلام قربان جائے. آج محترم بڑی خاص بات میں آپ کو دے رہا تھا. آپ کا کم وقت بڑا قیمتی ہے. چلو یہ ثواب حدیثوں کا مرحوم کو پہنچے گا تو اس کا بھی کام بن جائے گا. کیونکہ ایک بات میں اور بھی بڑی پیاری آگے آپ کی قسمت ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا
کہ جو میری حدیثوں کو محبت میں، پیار میں، عشق میں سنتا رہے، کیا کرے؟ یعنی زبان نبوت کے الفاظ، زبان رحمت کے الفاظ، کلمات محبت میں سنتا رہے، پڑھتا رہے اور آگے سناتا رہے کہ یہ میرے آقا کی زبان نبوت کے الفاظ ہیں، حدیثوں کو محبت میں سنتا رہے، پڑھتا رہے اور آگے بولیے سناتا رہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امتی سن، پھر جب تو قبر میں جائے گا تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ تیری قبر 14ویں کے چاند کی طرح چمک جائے۔ دوستو چاند اتنا دور ہوتا ہے تو جب 14ویں کا چاند کی تاریخ آتی ہے نا تو لوگ چاند کو نہیں دیکھتے، لوگ روشنی سے اندازہ لگاتے ہیں کہ آج ایسے لگتا ہے کہ آج 14 تاریخ تو نہیں، بولیے ایسے ہے یار آج روشنی بہت زیادہ ہے، ایسے لگتا ہے کہ آج 14 تاریخ تو نہیں، یعنی 14ویں کے چاند روشنی کمال ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ سب اہل علم بیٹھے، مجھ سے زیادہ سینئر بھی بیٹھے، ماشاءاللہ تجربہ کار ہیں۔ 14ویں کا چاند اتنا دور ہو تو روشنی کتنی ہوتی ہے؟ اگر 14ویں کا چاند قبر کے اندر اتر آئے مجھے یہ بتاؤں وہ قبر کتنی روشن ہو۔ اس لیے محترم آج اس اصال ثواب کی مدرس سے یہ سبق، یہ درس، یہ فکر لے کر نکلو کہ آج کے بعد جمعہ پڑھنے جائیں، کسی محفل میں جائیں، جب علامہ صاحب بیان کریں، جب کہنے کہ نبی پاک نے فرمایا تیری توجہ کر دائیں بائیں ہو بھی فوراً پورے جسم کے ایک ایک بات کی توجہ نبی پاک کے فرمان کے سننے کی طرف ہو جائے، یہ عمل جاری رکھے۔ انشاءاللہ رات کو بھی دفن کرنے جائیں گے نا تو کہیں گے جی اندھیرا ہے، قبر بند ہوگی، اندھیرا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم تو نبی پاک کی زبان نبوت کے الفاظوں سے، کلمات سے تو پیار کرتا پھر تو قبر میں جا، دنیا کے لیے سلیقے پڑ گئی، اندھیرا ہو گیا، لیکن نبی پاک نے فرمایا میں جو کہہ رہا ہوں تیری قبر 14ویں کے چاند کی طرح چمک جائے۔ اس لیے میں حدیث سنا رہا ہوں، سنیے لفظ سنیے۔ دیکھیں بندہ کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر، مجھے تو اگر یہ حدیثیں سننے کا سنانا کتنا ثواب ہے، تو جب یہ ثواب ابھی یہ سارا اس مرحوم کو پہنچے حدیثوں کا تو اس کا کام نہیں بنے گا، میرا تو یقین بنے گا انشاءاللہ۔ سنیے بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، کیا کہتا ہے؟ سارے بولیے مجھے معاف کر دے، اس کا یقین ہے کہ مجھے معافی مل جائے، لیکن بولو نا گارنٹی نہیں۔ آقا علیہ السلام نے بڑی پیاری گارنٹی دی، دوستو عمل کرو خدا کی قسم اس پر، بڑا خوبصورت جملہ ہے اور عمل میرے آقا کی طرف سے سنیے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے رب نے مجھ سے فرمایا، اور راوی پتہ کون ہے؟ نبی پاک کے سکے چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے مقدر صحابی ہیں، نبی پاک کے سکے چچا کے بیٹے ہیں اور قرآن کی پہلی تفسیر کے مصنف ہیں، تفسیر عباس اور علم کمال۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی میرا آقا سکے چچا کے بیٹے تھے اور یہ آپس میں بھائی تھے۔ آج ہمارا جدید دور آ گیا نا، کزنوں کا لفظ آ گیا، کزن، لیکن لفظ کتنے پیارے ہوتے تھے، پھپھو داد بھائی، مامو داد بھائی، چچا داد بھائی، کتنے لفظ پیارے ہوتے تھے۔ لفظ آتا تھا بھائی، تو بھائی کے جب لفظ آتا ہے نا تو پھر دل کو سکون بھی ملتا ہے نا، ملتا کہ نہیں ملتا؟ بولیے اب سنیے، بندہ کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دو، معافی مل جائے گی پر گارنٹی نہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے رب نے مجھ سے فرمایا، اب جملہ بڑا سننے والا، توجہ رکھیں، میں حدیث بیان کرنا دائیں میں توجہ نہ جائے، لوگ آ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں، نبی کا جب فرمان آ رہا ہو پھر توجہ دائیں نہ جائے، بے ادبی ہوگی، ایمان کو خطرہ ہے، اور تیری میری کوئی بات نہ سنے ہم ناراض ہو جاتے ہیں، کہتے جا کر بتے ساتھ بات نہیں کرتے، ایسے ہے جیسے ایسے اولاد ہے بھائی ہے کوئی بھی، تو جب نبی پاک کا فرمان آ جائے اللہ تعالیٰ وَاسْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہ ہوں، ان کو کیا پتا کہ تیرا مقام کیا ہے، پریشان نہ ہوا کریں لوگوں کی باتوں پہ، ان کو کیا علم کہ تیری عظمت، تیری رفت، تیرا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ فرمایا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، میں نے جب سے تیرے نور کی تخلیق کی ہے اس دن سے میں تو تمہیں دیکھ رہا ہوں، میری نظر تو تیری طرف دبی ہوئی ہے، میں تو تیرے لبوں کو دیکھ رہا ہوں، اور یہ عمل صحابہ کرام میں تھا۔ خدا کی قسم آج ہم تو قدر نہ کرتے اور خود بے قدرے ہو گئے پوری دنیا میں۔ اے مسلمانوں تیری بے قدری کیوں ہوئی ہے؟ اس لیے کہ تو نے قرآن و سنت کی تعلیمات کی بھی قدری کی ہے، دین سے دوری دی ہے۔ آجا دعوت
نبی کے فرمان سے بھی جڑ جا، دین سے جڑ جا، جو جڑ گیا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ وَلَا تَهِنُوا، جملہ تو سنا کیسا جملہ ہے، اور رب خود گارنٹی دے رہا ہے۔ آج لوگوں نے دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے قدم بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں، کبھی ساتھ گیا ہے کوئی؟ جب آدمی کوئی فوت ہوتا ہے کوئی بھی ساتھ نہیں جاتا، دعوے تو محبت کے سارے کرتے ہیں کہ میری جان بھی قربان دے، فلاں بھی قربان دے، لیکن مرنے کے بعد کون ساتھ جاتا ہے؟ قدم بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں، لالچ تمام ہیرس، اس کا نام مجھے کوئی گارنٹی دے کہ لالچ کے بغیر کون چل رہا؟ اور محبت، پیار، انس، ہمدردی، خیر خواہی وہ ہوتی ہے جس میں ذاتی لالچ نہ ہو، پھر اس کا مقام بھی بڑا ہے۔ رب کہتا وَلَا تَهِنُوا، جملہ سنو، وَلَا تَهِنُوا، ہمت نہ ہارو، قدم بڑھاؤ، میں تمہارے ساتھ۔ آگے لفظ کیا ہے؟ وَلَا تَحْزَنُوا، غم نہ کرو، جو تیرا نقصان ہو چکا ہے میں پورا کروں گا۔ اگلا جملہ اس سے بھی کمال ہے، فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اے امت مسلمہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، میں رب جو کہہ رہا ہوں، گارنٹی ضمانت دے رہا ہوں کہ یہ کام تو کر، یہ کام تو کر، قرآن و سنت کے دامن کو مضبوطی سے تھام لے، جڑ جا، نکھی ہو جا۔ رب کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، پوری دنیا میں غلبہ تمہارا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، پوری دنیا میں بھی غلبہ تیرا، دبدبہ تیرا، روب تیرا، فتح تیری، پھر تو غیروں سے ڈرے گا نہیں، بلکہ تیرے دل میں کسی کا خوف نہیں ہوگا، غیروں کے دلوں میں تیرا دبدبہ پیدا کر دوں گا، تیرا نام سن کر ڈریں گے، لیکن شرط کیا ہے؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، رب کہتا ہے سارا کچھ دوں گا، میں سارا کچھ دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک کام تو کرو۔ مولا وہ کیا؟ فرمایا ان کنتم مؤمنین، مومن تم بن جاؤ، مومن تم بن جاؤ، وانتم الاعلون۔ ایک جملہ یہاں دینا چاہتا ہوں، بڑا خوبصورت آگے ہے، یہ جس کا نام آج ایران ہے، کیا؟ سارے بولیے۔ آج لوگ کہتے ہیں جس قسم کی رعایا اس قسم کے سربراہ، نہ یہ غلط ہے، کوئی جملہ کے بعد نہیں بولنا، سب اوپر سے نیچے آتا ہے، نیچے سے اوپر نہیں جاتا۔ بھائی کون کہتا نیچے سے اوپر جاتا ہے؟ میں نے بڑی تحقیق کی ہے، میں نے 20 واقعات نکالے ہیں بڑی بڑی معتبر کتابوں سے۔ سنیے میں یہ آخری جملہ دے کر میں نکلنا آپ سے نکلنا، میں سنیے توجہ سے جملہ سن لیں۔ یہ ایران، یہ اس کا نام پہلے فارس تھا، دور نبوت، دور صدیقی، دور فروغی تک ایران اور روم، یہ اس کو کہتے تھے فارس اور روم، یہ سپر طاقتیں تھیں، کیا تھی؟ اور دور فروغی میں دونوں کو فتح کیا۔ جب فارس کو فتح کیا، سپر طاقت میں فتح کر کے جب پرچم لہرایا، کیا پرچم لہرا دیا، پھر وہاں حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ پھر وہاں سفیر کے طور پر گئے، تو فارس ایک سپر طاقت کی کابینہ بیٹھی ہو، کھانا کھایا جا رہا ہو، کیا کھانا جا رہا ہے؟ سننا جملہ میں آپ کو بڑا خوبصورت دے رہا ہوں، میری زبان پہ آ گیا، آپ کی قسمت ہے۔ کھانا کھایا جا رہا ہے، آپ کے ہاتھ سے ایک لقمہ نیچے گر گیا، سپر طاقت کابینہ بیٹھی، آپ تو شرماتا ہے، امیر ہو گیا، پتہ نہیں امیری کس میں رکھی، پتہ نہیں امیری گاڑیوں میں ہے، کوٹھیوں میں ہے، منگلوں میں ہے، اسمبلیوں میں ہے، استقبالوں میں تو نہیں مانتا، کیونکہ میری علی کا قول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بستر اور خاک پہ سونے والوں کا خواب ایک ہے، بستر اور خاک پہ سونے والوں کا خواب ایک ہے۔ تو مرنے کے بعد جگہ، بولو مرنے کے بعد جگہ بھی، تو پھر امیری کہاں؟ لوگوں کی بلڈنگوں کو اور جناب کو دلداری کو دیکھ کر ہائے کیوں؟ اللہ کا شکر ادا کر، رب نے پہلا پروٹوکول جو بین مانگے دیا ہے، رب نے انسان بنایا، کوئی جانور نہیں بنایا۔ دوسرا پروٹوکول بین مانگے نبی پاک کی امت میں پیدا کیا۔ تیسرا پروٹوکول ایمانداروں کے گھر میں پیدا کیا ہے۔ تو خود بہت امیر ہے، یہ رب کی تقسیم ہے، رب نے نظام چلانا ہے، غریب تر بھی محتاج ہے، امیر تر بھی محتاج ہے، یہ نظام ہے، نظام
پوری دنیا کے غیر مسلم، سنو میرا جملہ، پوری دنیا کے غیر مسلم ایک طرف، پوری دنیا کی امت مسلمہ میں سب سے غریب پوری دنیا کے غیر مسلموں سے امیر ہے، سپر طاقت ہے، کیونکہ جو نعمت اس کے دامن میں ہے وہ پوری دنیا کے غیر مسلموں کے پاس نہیں ہے۔ ہائے ہائے، وہ ایمان ہے۔ پھر تو غریب کہاں سے؟ لباس سے غریب نظر آتا ہے، کیا گاڑی اس کے پاس نہیں، پیدل چل وہ غریب نظر آتا ہے، اس کے پاس ذاتی مکان نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، اور تاکہ کھانے سے وہ غریب نظر آ رہا ہے، کوئی غریب نہیں ہے، یہ رب کا نظام ہے۔ میرے امام حسن مجتبیٰ کا قول سنو، امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے لوگوں بتاؤ امیر کون ہے؟ لوگوں نے کہا جس کے پاس پیسہ ہے۔ میرے آقا کے شہزادے، نبی پاک کے بڑے نواسے، جنتی نوجوانوں کے سردار، سنو جملہ، فرما سنو، میں حسن کہتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ، پتہ امیر کون ہے؟ اب آپ بتاؤ جس کو امام حسن امیر کا وہ امیر ہے یا نہیں؟ بولو آپ کی سند کمال ہے یا نہیں؟ امام حسن بولے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پتہ امیر کون ہے؟ لوگ نے پوچھا جی کون ہے؟ فرمایا جو رب کی تقسیم پر راضی ہو، جو رب کی تقسیم پر راضی ہو جائے وہ امیر ہے، جو زندگی کا آخری سانس تک راضی رہے وہ ادھر بھی غنی ہے، وہ ادھر بھی۔ ارے سنیے، کیا ہاتھ سے گرا؟ بولو لقمہ، ہاتھ سے لقمہ گرا، نیچے سے اٹھایا اور اس کو ساتھ کے کھا لیا۔ ساتھی نے کہا کیا ہو گیا؟ وہ کہیں گے ادھر سپر طاقت کو فتح کر لیا، ان کا حال یہ ہے کہ ہاتھوں سے گرے ہوئے لقموں کو اٹھا کے صاف کر کے کھاتے ہیں۔ عجیب قوم ہے۔ آپ نے جو جواب دیا نا، آج اس جیل میں آنے والوں، میرے دور دراز سے بھائی اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کہاں سے بھی آئے؟ سنو جملہ، آگے صاحب نے جملہ بڑا کمال کہا، فرمایا یہ جو سپر طاقت کو ہم نے فتح کیا، یہ کمال ہمارا ہے۔ یہ سپر طاقت کو جو فتح کر کے پرچم لہرایا ہے، یہ کمال ہمارا ہے، یہ طاقت ہماری ہے، یہ قوت ہماری ہے۔ نانا فرمایا خدا کی عظمت کی قسم سن، میرے لقمہ نیچے گرا اٹھا کے میں کبینہ کو راضی کروں گا، رب کو راضی کروں۔ فرمایا یہ فتح کرنا کمال ہمارا نہیں ہے، یہ سارا کمال نبی کی سنت کا ہے، نبی کی سنت کا کمال ہے۔ اگلا جملہ سنو، فرمایا ان بے وقوفوں احمقوں کے پیچھے لگ کر نبی کی سنت کو چھوڑ دو۔ ان کو تم مؤمنین، فرمایا مومن تم بن جاؤ، ولا تہنوا ولا تحزنوا، پھر ہمت نہ ہارو، پھر بڑھتے جاؤ۔ میں خدا جو کہہ رہا ہوں، میں تیرے ساتھ، میں تیرے ساتھ، میں تیرے ساتھ، ولا تحزنوا۔ دو طرح وہ کیا کہتے ہیں، نقصان ہو گیا اس کو بھی پورا کر دوں گا، بڑھو تو صحیح۔ اور آخر جملہ دے رہا ہوں کہ جب دعا کرتا وہ کہتے یا اللہ مجھے معاف، یہ بات ہو رہی تھی، بولیے نا، پھر کافی آگے چلا گیا تو عرض کرتے مولا معاف کر دے، تو یقین تو اس کا ہے کہ مجھے معافی مل گئی، پر نبی پاک علیہ السلام تو فرمایا گارنٹی نہیں ہے، گارنٹی۔ ایک جملہ میں آپ کو ایک ساتھ وظیفہ دینا چاہتا ہوں۔ ایک بدو تھا، وہ مسجد نبوی میں نا دعا کر رہا تھا، کیا کر رہا تھا؟ اور بڑی بات سننے والی، لیکن آپ عربی تو یاد نہیں رہے گی، لیکن ترجمہ یاد رہے گا۔ وہ کہتا بار بار اللہم اغفر، اللہم اغفر، یا اللہ میری بخشش فرما، یا اللہ میری بخشش فرما۔ ایک صحابی گزرے، انہوں نے الفاظ سنے، کھڑے رہ گئے، بار بار کہتا اللہم اغفر، اللہم اغفر، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے۔ فَإِنَّكَ لَا تَغْفِرْ، فَإِنَّكَ لَا، اے اللہ اگر تو نے میری بخشش نہیں نہ کرنی، ہائے ہائے، فَإِنَّكَ لَا تَغْفِرْ۔ جب بندہ اسے تنہائیوں میں، خلوتوں میں رب کے ساتھ گفتگو کرتا ہے نا، پھر رب بھی بڑا راضی ہوتا ہے نا، ہائے ہائے۔ وہ کہتا ہے یا اللہ میری بخشش فرما، یا اللہ میری، پھر ساتھ کہہ دیتا فَإِنَّكَ لَا تَغْفِرْ، اے باری تعالیٰ اگر تو نے میری بخشش نہیں بھی نہ کرنی، فَغْفِرْ، پھر بھی کر دے، اگر نہیں بھی کرنی پھر بھی کر دے۔ صحابی کھڑے رہے، بار بار کہتا، نبی پاک کو بتایا، آقا صاحب نے جب سنا، فرمایا تو نے سنا ہے کانوں سے، یہ الفاظ سنے، آقا سنے ہیں، فرمایا خوشخبری سنا دو، اس کی بخشش ہو۔ دوستوں ٹائم کافی ہو گیا، تنازع بھی ہونی ہے، دعا بھی ہونی، ختم بھی ہونا ہے۔ جملہ سن لیا، یقین اس کا ہے کہ مجھے معافی، پر گارنٹی نہیں۔ آقا علیہ السلام میرے رب نے مجھ سے فرمایا کیا؟ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم،
فرما دو میرے بندوں اور اپنی امتیوں سے کہ جب میرا بندہ میرے بندے کو معاف کرتا ہے، آج تو ایڈا سخت ہے، لوکی ترلے لیندے پہنے پیرا تے ڈگ دے پہنے، تو ایڈا ہی سخت ہے۔ میں کہا تھوڑا واس ہوئے نا تو کوئی جنت نہ جائے۔ اللہ کے بندے وہ رب کتنا کریم ہے، وہ کتنا کریم ہے، اتنے بڑے پاپ دے کے پھر معاف کیتی جا رہے ہیں، پھر معاف کیتی جا رہے ہیں۔ سنو آقا علیہ السلام میرے رب نے مجھ سے فرمایا کہ جب میرا بندہ میرے بندے کو معاف کرتا ہے، مجھے اپنی عزت و بزرگی کی قسم۔ اب جملہ سن لیں، پوری تقریر کا نچوڑ ہے، اور آج کے بعد ہم نے یہ عمل کرنا ہے۔ رات کو جب سوئیں پہلے وضو کریں، پھر درود و سلام پڑھیں، پھر رب کو گواہ بنائیں، یا اللہ میں تمہیں گواہ بنا کے آج میں سب کو معاف کر رہا ہوں۔ جب تو سب کو معاف کرے گا تو اگلا جملہ سنو، رب کہتا مجھے اپنی عزت و بزرگی کی قسم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرا بندہ میرے بندے کو معاف کرتا ہے مجھے اپنی عزت و بزرگی کی قسم اسی وقت میں اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ دوستو میں نے آپ کا وقت تو کافی دیا ہے، کچھ دے تو نہیں سکا، لیکن بس جو مجھ سے ہو سکا بڑی تیزی کے ساتھ 2-3 پیغام تھے، 2-3 ہیرے تھے، وہ میری زبان پہ تیزی کے ساتھ آئے۔ بس قائد صاحب کی یہ محبت تھی کہ دربار آگیا سے امام علی شاہ صاحب درس ہوتا ہے تو وہاں کر میرا کئی سالوں سے الحمدللہ، تو انہوں نے مجھے حکم کیا، تو پھر میں میرے بھائی ہیں تو کبھی انکار میں نہیں کرتا، میری مصروفیت تھی، بڑی تیزی کے ساتھ نکلنا تھا، تو ان کی محبت تھی، مجھے دعوت دے دی، تو یہ آپ کی قسمت مقدر تھا کہ آپ کی 2-3 ہیرے نکلنے تھے میرے سے، لیکن آپ نے بھلانے نہیں ہے، یہاں رکھ کے نہیں جانا، دامن میں لے کے جائیں۔ ایک تو اپنے بھائیوں کی دعا خود کریں، تیری دعا قبول ہو جائے گی، آج کا موضوع یہ تھا۔ نمبر 2، سب کو معاف کریے، معافی مل جائے گی۔ اللہ کو سلام رکھے، اللہ ہم بزرگوں کی بخشش فرمائے، اور ان کے جتنے لواحقین ہیں سب کو صبر جمیل، استقامت، اجر عظیم عطا فرمائے۔ وما علینا